إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام زامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه الإمام الترمذي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا برائے کبریائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے جس کی تلاوت گزشتہ ہفتہ کی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ ہفتہ ایک خاص عنوان کے تحت بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اسی سے متعلق باقی مادہ تھوڑی سی کچھ باتیں اور بھی ہیں. عنوان تھا منصب امامت اور اس کی شرعی حیثیت. امامت کیا ہے اور شریعت میں اس کا مقام و منصب ہے. گزشتہ جمعہ بخاری شریف کی کئی حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس عنوان کو واضح کرنے میں.
آج بھی 2-3 حدیثیں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ حدیث رسول کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عقیدہ و عمل بجا لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ بات پھر یاد رکھیے گا کہ خطبہ کا مقصد کسی کی دل شکنی نہیں ہوتا، کسی کا دل توڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح انداز میں اصلاح کرنا اور درست مشورہ دینا۔ کوئی خطیب اگر اپنے کسی سامع سننے والے یا کوئی امام اگر اپنے مقتدی سے نفرت رکھتا ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جو ان کی خدمت میں سننے کے لیے آتا ہے سارے لوگ ان کی نگاہ میں برابر ہونے چاہیے، کیونکہ وہ سب کو خطاب کرتا ہے اور سب کے سامنے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو بیان کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، چھوٹا بڑا اللہ کے گھر میں سب ایک ہوتا ہے۔ مقصد اصلاح کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے کہ نصیحت کرنے سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ امامت کیا چیز ہے اور اس کا شرعی مقام و منصب کیا ہے، اور ساری باتیں گزشتہ ہفتہ کئی حدیثوں کی روشنی میں آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن 2-3 حدیثیں آج بھی سماعت فرما لیجیے، اور جن چیزوں کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں بطور خاص انہیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی۔ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذن۔ امام ضمانت دار اور ذمہ دار ہوتا ہے، اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے۔ اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو صحیح راستے پر رکھ، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ کہ بظاہر چھوٹا سا جملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن معانی کا سمندر اس کے اندر پنا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ امام کو ضمانت دار اور ذمہ دار کہا گیا۔ امام مقتدی اور اللہ کے درمیان نمائندہ اور ترجمان ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بات کو جس طرح کوئی نیتا کوئی لیڈر آگے بڑھاتا ہے، اسی انداز سے آپ کی عبادتوں کو آپ کا امام آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ مقام اندازہ لگا سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو بھی امام ہوتا ہے، چاہے غریب ہو، نادار ہو، فقیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امام ہونے کی حیثیت سے ہر شخص سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ امام کا معنی ہوتا آگے رہتا ہے۔ تو اللہ اور بندوں کے درمیان وہ ترجمان ہوتا ہے، وہ ترجمانی کرتا ہے، آپ کی باتوں کو اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس انسان کا سہارا لیا جاتا، دنیاوی اعتبار سے اس کا ادب و احترام بجا لایا جاتا ہے۔ جج کے سامنے بات کرنا ہوتا ہے، کسی وکیل کو آپ کھڑا کرتے ہیں، وکیل کے خلاف آپ جاتے نہیں، ورنہ آپ کا کیس ہارنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی انداز سے اگر اللہ کی بارگاہ میں نماز اور عبادات کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ اور ترجمان کی حیثیت سے امام مصلی پہ کھڑا ہوتا، آگے ہوتا ہے، آپ اس سے کسی عمل کو آگے نہیں کر سکتے، سب عمل امام کے بعد ہی کریں۔ اس لیے فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امامت اسی وقت کی جاتی ہے جب مؤذن اذان دے کر لوگوں کو مسجد میں بلاتا ہے، اور جو لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اس کے سب بندی کرا کر اقامت کہہ کے نماز شروع کرنے کی تیاری کرتا ہے، اسے مؤذن کہتے ہیں، اذان دینے والا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن وہ ہے جس پر اعتماد کیا جائے، وہ امانت دار، وقت میں کٹوتی نہ کرے، آگے پیچھے نہ کرے، وقت سے آزان دے۔ امام اگر کسی کام کاج میں مشغول بھی ہو تو مؤذن کی ذمہ داری ہوتی ہے وقت دے کر امام کو متنبہ کرنا، خبردار کرنا، کچھ دیر پہلے آزان دے کر
آدمی کو تیار کر لینا کہ مسجد آ جائے، اور جب مسجد میں لوگ آ گئے تو جماعت کے لیے صف بندی کرانے کے واسطے پھر دوسرے انداز میں اقامت کیا کر تیار کرتا ہے۔ ادھر حقیقت امام کے آنے سے پہلے مؤذن انتظام کرتا ہے جماعت اور نماز کا، اس لیے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن قابل اعتبار قابل اطمینان ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دو دعا دی ہے، ایک دعا امام کو دی ہے اور دوسری دعا مؤذن کو دی ہے۔ آپ مختلف یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، امام اور مؤذن کا ذکر کیا کہا؟ اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو صحیح راستے پر رکھنا، واغفر للمؤذنین اور مؤذنوں کو بخش دینا۔ مقصد کیا ہے؟ امام اگر بھٹک گیا پوری قوم کو بھٹکا دے گا، امام بگڑ گیا پوری قوم کو بگاڑ دے گا۔ تو قوم کی اصلاح کے لیے امام کا اصلاح پذیر ہونا ضروری ہے۔ امام اگر اصلاح شدہ ہے وہ قوم کی اصلاح کر سکے گا، یہی وجہ ہے بدعت و خرافات کے دنگل میں رہنے والا امام پوری قوم کو گمراہی سے دوچار کرتا ہے اور جہنم میں ڈالتا ہے۔ اور جو انسان کتاب و سنت کا علمبردار ہوتا ہے اور قرآن حدیث کے مطابق صحیح راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بدعت و خرافات میں پھنسا ہوا انسان بھی ہمارے سامنے ہو، بڑے اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی جائے اور اسے بھی جنت کا راستہ دکھا دیا جائے۔ اس لیے دعا کیا دیا ہے؟ اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو ہدایت میں رکھنا، واغفر للمؤذنین اور مؤذنوں کو بخش دینا۔ سویا ہوا دھنکی میں رات ہی میں اذان دے دی، معلوم پڑا 1 بجے رات میں اذان ہو رہی ہے، بعد میں چھاڑنا شروع کر دے گا؟ نہیں، اس کی مجبوری ہے، وہ سویا پتہ نہیں اس کے پاس گھڑی ہے نہیں ہے، اچانک لا کے فجر کا ٹائم ہو گیا انہوں نے اذان دے دی۔ یا اذان دینے میں کبھی آگے پیچھے ہو جائے، کبھی وقت آگے بڑھ جائے، کبھی پہلے دے دیں، اس سے بھول ہو سکتی ہے۔ اس بھول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرانے کے لیے باضابطہ اللہ سے دعا کی، یعنی اللہ کے رسول تو اللہ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں اور مقتدی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کہا؟ وَغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ، الہی مؤذنوں کو بخش دے، ان سے اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی انہیں معاف فرما دے۔ تو جس کی معافی کی بھیک اللہ کے رسول مانگتے ہو، کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ جب اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول معافی کے لیے طلبگار بن کر ان کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، تو ہماری آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ مؤذن کے ساتھ اگر اس قسم کی برتاؤ ہو جائے، اس سے بھول ہو جائے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، جبکہ مؤذن سے آگے امام ہوتا ہے۔ جب امام کے خلاف زبان، جب مؤذن کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو امام کے خلاف بولنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان چیزوں کو حدیث رسول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ذرا آگے بڑھیں۔ امام و مؤذن سے مسجد کا نظام چلتا ہے، وہ نظام جو نماز سے تعلق ہے، صفائی ستھرائی چٹائی اور اس کے بعد تعمیر، رگ و روغن، پانی، باتھ روم اور استنجا خانہ، یہ سب امام مؤذن کا کام نہیں ہے، یہ صدر سیکریٹری کمیٹی اور اس کے ذمہ دار کا کام ہے۔ اگر آپ نے عہدہ لیا ہے تو صفائی کروائی آپ کی ذمہ داری ہے، امام کا کام نہیں ہے، نہ مؤذن ہے۔ امام و مؤذن تو آپ کے لیے باضابطہ اللہ کے قریب رہنے کے لیے آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، مسجد آتے ہیں، پھر امام آپ کا نمائندہ بن کر ترجمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو سب کو لے کے حاضر ہوتا ہے اور آپ کے دل کی مراد پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام ان کا امام مؤذن کا ہے، صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، چٹائی بچھانا، جھاڑو دلوانا، باتھ روم صاف کروانا، استنجا خانہ صاف کروانا، پانی کا نظام کرنا، یہ سارا کام امام مؤذن کا نہیں ہے۔ وہ کر دیتے ہیں، الگ سی باتیں کرتے ہیں، یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کو توفیق ملتی ہے، وہ کر لیتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد میں آنا جانا کرتا، اس کی نگرانی کرتا، صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس کی ایماندار ہونے کی گواہی ہو۔ یہاں مثال، اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے، صفائی کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کی
جلائی بجھائی کرتی تھی. ان کا انتقال ہو گیا, صحابہ کرام نے معمولی سمجھا اور دفن کر دیا. تقریباً 1 مہینہ کے بعد آپ نے پوچھا وہ جو عورت مسجد صاف کرنے آتی تھی دکھتی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا, ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا, ہم لوگوں نے ویسے ان کو دفن کر دیا, نماز جنازہ پڑھی, رات رات دفن کر دیا اور آپ کو خبر نہیں دی. آپ کیا فرمایا؟ دلونی علی قبرہا, اس عورت کی قبر مجھے بتاؤ. 1 مہینہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے اس کی وفات ہو گئی. آپ نے کیا کہا؟ اس عورت کی قبر دکھلاؤ. بازار تک قبرستان گیا, اس عورت کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی. تو جو عورت مسجد نبوی میں صفائی ستھرائی کرتی تھی اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب احترام کیا, یہ اسے مقام منصب دیا کہ 1 مہینہ مرنے کے بعد خبر ہوئی ہے, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی. بہت بڑی چیز ہے. تو جو مسجد سے رشتہ ناتا جوڑتا ہے, اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک معمولی عورت صفائی کرتی تھی, اس کے درجہ یہ ہوتی ہے. اب اگر امام ہو اور مؤذن ہو آپ کی خدمت کرتا ہے, اب لوگ بڑے آرام سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کون صاف کیا نہیں کیا, چڑھایا بچھایا نہیں بچھایا, تو امام مؤذن کر کے آپ کے لیے رکھتا ہے. کچھ اپنی شاگردوں سے کروا لے, دوست احباب سے کروا لے, یا کسی طرح کروائے. اب آئے نماز پڑھ کے چل دیے. اس پر بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کے خلاف انسان بولتا ہے, مؤذن کے خلاف بولتا ہے, مسجد میں صفائی نہیں ہے, تو یہ نہیں وہ نہیں ہے. مسجد اللہ کا ہے, اس میں سب کو سب مل کر کام کرنے کی ضرورت. بہرحال تو بتانا مقصد یہ تھا کہ جس کا رشتہ مسجد سے جڑتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس انسان کے ایماندار ہونے کی گواہی. فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. امامت کتنا بڑا مقام ہے, بخاری کی حدیث یاد رکھیے, لمبی حدیث ہے, میں صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس اندازہ ہوگا کہ اگر نماز شروع بھی ہو گئی اور امام بعد میں آ رہا ہے, وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا تو اس سے آگے آنے کی اجازت ہے. آج اگر ایسا کوئی کر دے ہنگامہ ہو جائے. لیکن سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بخاری شریف پڑھیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا, فلاں قبیلہ ہے جو قبا میں رہتا ہے, ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا, ہم جا رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, صلح سلامتی کرانے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ عصر میں آنے میں دیری ہو جائے. اگر دیری ہو جائے تو ابوبکر صدیق سے نماز پڑھوا لیں. یہ حضرت بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ چلے آگے تو آگے, اگر نہیں آئے دیری ہوئی تو نماز پڑھا. اندازہ ہوتا ہے کہ اگر امام کہیں گیا اور اس نے اپنی جگہ پر کسی کو متعین کر دیا تو جو درجہ اس امام کو ہوتا ہے, جو آپ کا پابند امام ہے, وہی مقام اس وقت میں اس امام کو ہوتا ہے جسے اس نے اپنی امامت کی مصلی کو دے دیا. تو آپ نے اجازت دے دی. اس کے باوجود آپ ابھی نماز جماعت کھڑی ہوئی تھی, حضرت صدیق اکبر نے اقامت کے بعد نماز شروع بھی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آئے. پچھلے کی ساری صفوں کو چھوڑا اور پہلی صف میں آئے. ظاہر سی بات ہے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے کوئی نماز کیسے پڑھا سکتا. شروع کی بات ہی صحابہ کرام نے تالیاں پھرنا شروع کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے, نماز پڑھا رہے تھے. لیکن جب دیکھا بہت زیادہ شور شرابہ ہوا اور تالیاں پھرنا زیادہ ہو گئی تو ابوبکر صدیق نے اس طرح مڑ کے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں, تو پیچھے ہٹنے لگے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, تم آگے. اس کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے آ گئے. دونوں ہاتھ اٹھا کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے امامت کا درجہ دیا, لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کرا سکوں. چنانچہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ پھر پہلی صف میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر قدم رنجا ہو کر پھر آپ نے نماز پوری فرمائی. اس سے کچھ اندازہ ہوگا کہ اگر نماز شروع بھی ہو گئی ہو, امام کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا, امام کا اختیار ہے کہ مقتدیوں کا سب چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ جائے. اور اگر امام کو خبر ہو جائے, جو نماز پڑھا رہا امام, اس کو اطلاع ہو جائے کہ اصلی امام آ چکا ہے, وہ امام چاہے تو پیچھے آ بھی سکتا ہے,
اور چاہے تو ان کے کہنے کے مطابق نماز میں برقرار رہ بھی سکتا ہے. یہ حدیث بڑی صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے یہ پیغام دیتی ہے. بعد اگر ایسا کر لے ہنگامہ ہو جائے, آتے دیر سر اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں, یہ اس وجہ سے بات ہوتی ہے کہ ہم امامت کے مقام منصب کو سمجھتے ہیں. اگر سمجھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اندازہ کیا ہوا کہ اگر امام کسی کو بول کے جائے تو نماز پڑھا سکتا ہے. اگر عین وقت پر آ بھی جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز جو امام پڑھا رہا ہے وہ پیچھے ہو جائے اور اصلی امام آگے بڑھ جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھنے اور قائم رہنے کے حکم دیا. لیکن انہوں نے اپنے لیے بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کیسے پڑھا سکیں گے, تو پیچھے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث سے بات کی. نماز کی اہمیت اور جماعت کی فضیلت کا اب اندازہ لگائیں. ہم لوگ تو کچھ اہمیت ہی نہیں کہتے ہیں, جب تب یہ چاہے تو پڑھ لیا, حضرت اللہ پہ احسان کر رہے ہیں, کام کاج میں لگے ہوئے, نماز کے پڑھ لیں گے بعد میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہے, جس بیماری کے بعد آپ شفا یاب نہیں ہو سکے, دنیا سے چلے گئے. 1 یا 2 دن پہلے کا واقعہ بخاری میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیار, لیکن نماز کے لیے اٹھے تو آپ بے ہوش ہو. 3 بار ایسا ہوا. کیسی پریشانی کا اندازہ لگائیں. نماز کے لیے اٹھے بے ہوش ہو. پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے غسل کیا, وضو کیا, پھر نماز کے لیے 3 بار کیا, 3 بار بے ہوش ہو. پھر اس کے بعد 2 صحابی کے کندھے کے سہارے آپ نے کہا ہم کو نماز پڑھنا ہے, جماعت میں شامل ہونا ہے, گھر بالکل بغل میں شامل ہونا ہے. 2 صحابی نے اپنے کندھے کے سہارا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زمین پر گھسٹ رہا تھا, اور اسی انداز میں آپ صدیق اکبر کے قریب بالکل آئے. امام نماز پڑھا پر صدیق نماز پڑھا رہے تھے, آئے ابو بکر صدیق کے پہلو میں کہا کہ مجھے بیٹھا دیں. تو ابو بکر صدیق کے بائیں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیا. اس وقت بھی ابو بکر صدیق پیچھے اپنے لگے, تو آپ نے کہا کہ تم رہو بھائی. پھر وہیں کھڑے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو نماز پڑھایا, اور ابو بکر صدیق نے پوری قوم کو نماز پڑھائی. اور یہ بخاری شریف کا اندازہ ہوتا ہے. کیا سمجھ میں کہ امام بیمار ہونے کے باوجود وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے, اس سے اس کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں کچھ نہیں ہوتا, نماز چھوڑ دے. بڑے بڑے خطبہ کو دیکھا گیا, ائمہ مساجد کو دیکھا گیا, مساجد کے صدر اور سیکرٹری اور متولیان کو دیکھا گیا, وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہے, نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے. یقیناً ایسے لوگوں کو مسجد کے صدر سیکرٹری رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا لگے برا لگے اچھی بات ہے, کوئی حق نہیں ہے. بلکہ وہی انسان مسجد کی تعمیر کرتا ہے, اس کا صدر سیکرٹری بن سکتا ہے, اس کا متولی بن سکتا ہے, اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نگراں بن سکتا ہے, جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا اور مستقل مسجد جڑا ہوا ہوگا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو ذمہ دار ہیں, نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تنخواہ دیتے ہیں نا آپ کو, جھوٹ سچ جہاں سے لا کر تنخواہ دیا نا, خاموش نہیں. یاد رکھیے گا, اگر اس قسم کا مزاج رکھیے گا تو بندوں کو سمجھا لیجیے گا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے ابو بکر صدیق کے بغل بیٹھا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے سخت بیمار ہے, اٹھنے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے, لیکن نماز اور جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس پوزیشن بھی مسجد میں آنا. یہاں تو نماز آسانی ہے, پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی امامت کی, ان کے بائیں بغل میں بیٹھ کر کے, اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے آپ کی اقتدا کرتے ہوئے پوری قوم کو نماز پڑھایا, جس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور دوسری بات کہ امام پیچھے رہنے کے باوجود بھی چونکہ وہ امام ہے, وہ سبوں کو چیرتے ہوئے کسی کنارے سے آگے آ کے بھی بیٹھ سکتا ہے. اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے, اور نہیں تو وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے. اس حدیث نے باضابطہ ہمارے سامنے یہ تعلیم کی. ایک حدیث اور بھی سماعت کیجیے, پھر اس کے بعد بات دوسری طرف جائے. امام مسجد کا امام ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے کہ امام تنخواہ لینے والا ہوتا ہے. ایک بھائی نے بڑے اچھے انداز میں کہی, ہم اس کی بات غلط نہیں سمجھتے ہیں, کہ آپ کے ابا نے 30-35 سال نماز پڑھا ہے, کبھی تنخواہ نہیں لی. وہ کھیت سے آتے تھے,
خال جوت کے آتے تھے، ان کے بدن میں کادو لگا رہتا تھا، وہ آ کے وضو کرتے، کچھ دیری بھی آتی 5 منٹ 10 منٹ ہم لوگ انتظار کرتے تھے، کیوں کہ بغیر وہ تنخواہ کے نماز پڑھتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور فضل تھا۔ یقیناً یہ مسجد ہمارے بڑے ابا کے لیے بنائی گئی، ہم لوگ موجود ہیں۔ منگل مسجد میں جمیلہ ہوتا تھا، صرف نماز میں آمین بالجہر کہنے پر، فائدن کرنے پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسجد تعمیر ہوئی، اور اس وقت سے روز افزو یہاں مقتدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور افسوس ہے کہ آج موجودہ دور میں جس بنیاد پر یہ مسجد بنی تھی اس بنیاد کا خاتمہ ہو چکا۔ نہ آمین کہنے کی کا سلیقہ ہے، نہ رفعیدن کرنے کا ہمارے پاس طریقہ۔ رفعیدن کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ جھاڑتے ہیں، اسے لوگ ہاتھ جھاڑنے والے کہتے ہیں، اور آمین ایسا کہتے ہیں کہ چھت اڑ جائے۔ آمین بالسر بھی نہیں ہے، آمین بالسر بھی نہیں ہے، بلکہ آمین بالجہر ہے، اور بڑے اچھے انداز میں جس طرح انقلاب ہوتا ہے ویسے زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے۔ اگر امام الضالین بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے تو مقتدی کو بڑے اچھے انداز میں آمین کہنا چاہیے، بلکہ امام کے ولدالین پڑھنے کے بعد امام کے آمین کہنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب امام آمین کہیں تو ساتھ میں آمین کہیے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کا سنیے کہ اس کے ساتھ میں فرشتے آمین کہتے ہیں، منبا کا تامین تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے ان کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیا۔ تو ہمارے پاس تو آمین کہنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب امام الضالین کہیں رہے ہوتے ہیں کہ بچے چلاتے ہیں اور بڑے لوگ تو لگتے ہیں صاف سن کے، ان کی آمین زبان سے نکلتی نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ تو مسجد بنائی گئی تھی، لیکن بنیاد آپ نے ترک کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال تو آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو کہا گیا کہ وہاں بڑے آپ کے والد صاحب نماز پڑھانے آتے تھے، ہم لوگ بڑے ادب و احترام بھی کرتے، اور ساتھ میں ان کا 5 منٹ 10 منٹ لگ لیٹ بھی ہوتا تو دیکھتے کہ وہ پاؤں پر دھو رہے ہیں، کادو لگا ہوا ہے تو وضو کر رہے ہیں، انتظام کرتے۔ آج امام تنخواہ لیتے، امام کی انتظار کرنے کی کہا تھا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تنخواہ لینا آج مجبوری ہے، اور تنخواہ لینا کوئی شرعی اعتبار سے غلط نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے آپ نے سارا کام کاج چھوڑ دیا، آخر ان کا 10 گھر کیسے چلتا تھا؟ 11 بیویاں تھیں، 11 گھر کیسے چلتا تھا؟ وہی مانگ صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے تو لوگوں کی بکری دودھ کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو بکری کے دونے میں لگائیں گے وہ قوم کی اصلاح میں لگائیے اور اس کی دیکھ ریکھ میں لگائیے، ہم بیت المال سے آپ کا تنخواہ متعین کرتے ہیں۔ تنخواہ کیا ہے؟ آپ کا خرچہ متعین کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ایک امام کو آپ اتنا خرچہ دیجئے کہ اس کے سارے خرچے برداشت، خرچے پورے ہو جائیں۔ درمیانی اوسط زندگی گزارنے والا انسان جس طرح اپنا گھر چلاتا ہے اتنی تنخواہ امام کو ہونی چاہیے۔ تنخواہ اگر نہیں دیتے ہیں اتنا خرچہ اسے دیجئے کہ سارا کام اس کا ہو جائے۔ آپ کا ناشتہ میں 200 چلا جاتا ہے، اس کا بیچارے کا ہفتہ میں 200 روپے ملتا ہے، ایسے بھی لوگ بھی ہیں۔ بہرحال تو تنخواہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، تنخواہ اور امام کی نگرانی، امام کا کپڑا دینا، امام کی تعظیم و تکریم کرنا، انہیں نذرانہ دینا، تعظیم کرتے ہوئے انہیں چپکے سے کچھ اور دے دینا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ انسانی مزاج بھی ہیں اور اسلامی مزاج۔ ایک حدیث سن لیجیے، ایک صحابی حضرت عمر بن سلمہ، عمر ہے 7 سال، کتنا ہے؟ صرف 7 سال، چھوٹا بچہ ہے۔ ان کا گھر سڑک کنارے میں تھا، لوگ مدینہ جاتے تھے اسلام قبول کر کے اپنے راستے کو لیتے تھے۔ یہ بچہ پوچھتا تھا کہ مدینہ سے کیا لے کے؟ بولا بابو ہم کیا ہے یہ سن کے، تو بچہ سن کے قرآن یاد کر لیتا ہے۔ فتح مکہ تک لوگ انتظار کرتے رہے کہ فتح مکہ میں دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا ہے، سب ایمان لائے۔ فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ بچہ بولتے کہ ہمارے خاندان محلے کے لوگ بھی گئے اور ایمان لائے، سب سے پہلے ہمارے والد ایمان لائے، پھر محلے کے لوگ ایمان لائے۔ لیکن محلے کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر چلے جاؤ، تم میں سے تمہارا امام وہ ہوگا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوگا۔ لوگ اپنے محلے میں آئے کہ نماز تو پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، امام کون ہوگا؟ تلاش کیا گیا، بھائی 7 سال کے بچہ عمر بن سلمہ ملے جن کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، کہا تمہیں کو امام بننا ہے۔ اس کا باپ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا، اس کا دادا بھی نماز پڑھتا، اس کے چچا اور خالو اور نانا سب نماز پڑھ رہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کلام سینے محفوظ ہے۔ حافظ قرآن بننے کا یا بہت ساری قرآن کی بہت ساری آیتوں کو یاد کرنے کا شرف حاصل تھا، اس مناسبت سے انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ لیکن وہ بچہ تھا غریب۔ اپنا واقعہ بتاتے ہیں
کہ میرے پاس صرف ایک چادر تھی. دیکھ لیجیے بخاری، میرے پاس صرف ایک چادر تھی اور میں جب نماز پڑھانے کے لیے آتا تھا اوپر کو اس سے ڈھانک لیتا، اب رکوع یا سجدہ بھی گیا تو میرے پیچھے کے سب کھل جاتا. چھوٹا کپڑا تو یہ ہوگا، مان لیں اتنا جہاں سر کندھے سے لے کے یہاں تک ڈھانک لیا، اب پیچھے آئیں گے رکوع میں جائیں گے تو پیچھے کے سب کھل جائے گا. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باضابطہ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں ہوتا تھا. آگے اوپر کر دیا، بغل میں کر دیا، پردہ لگا دیا، وہاں سب کچھ نہیں تھا. مردوں کی صف آگے ہوتی تھی، بیچ میں بچوں کی صف ہوا کرتی تھی اور اس کے پیچھے میں عورتوں کی صف ہوا کرتی. ایک عورت نے شکایت، بھائی آپ تو مسجد میں ہم لوگ کو بلاتے ہیں، سب کو نماز پڑھنا ہے جماعت سے، لیکن آپ کا امام کا حال یہ ہے کہ اس کا تو پیچھے کپڑا کھل جاتا ہے. پہلے امام کا کپڑا تو بنوائیے. اس ایک عورت کی سفارش پر محلے کے لوگوں نے باضابطہ اس امام کا کپڑا بنا کے دیا. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن بہت زیادہ خوشی ہوئی جب قوم کے لوگوں نے امامت کے نتیجے میں مجھے کپڑا عنایت کیا. یہ حدیث تو پڑھ لیجیے گا، لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک تو چھوٹا بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، غریب بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، جس کے پاس کپڑا کم ہو وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے، پیچھے میں عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، عورتوں کے کہنے پر امام کا کپڑا بنایا جا سکتا ہے، مصلیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام کو اچھا کپڑا پہنانے کی کوشش بھی کرے. یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن ہم پڑھ کے تو گزار دیتے ہیں. حدیث تو ہماری جاگیرداری حدیث ہے، جاگیرداری جس کا آپ چاہے مانے، جس طرح چاہے نہ مانے. لیکن میرے بھائی یاد رکھیے گا، اس حدیث سے بعد آپ تک کئی مسائل ہمارے سامنے. گویا اگر امام کے پاس کپڑا نہیں ہے، آپ اس کے خلاف بولنے کے بجائے انہیں کپڑا بنوا دیجیے، اس کے کھانے پینے کا نظم کیجیے، ان کے رہائش کا انتظام کیجیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے سے بہتر اپنے امام کو بنانے کی کوشش کیجیے. اگر ہم روز گوشت کھاتے ہیں تو اپنے امام کو بھی گوشت کھانے والا بنائیے. ایسا نہیں کہ بیچارہ دال روٹی اور نون مرچا کھا کے گزارا بدل کرتا ہے، تو ہمارا امام ایسے ہے. یاد رکھیے گا، اگر اپنے امام کے ساتھ ہمارا مزاج ایسا ہوگا ہم کہاں کریں گے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ امامت کے مقام منصب کو سمجھیے اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. ہم صرف اسی امام کا نہیں مسئلہ کہتے ہیں، دنیا میں سارے امام ہیں، سارے اماموں کے ساتھ مجبوری ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج تنخواہ پر تو امام ملتا نہیں ہے، فری میں نماز پڑھانے والا کون ملے گا؟ جو قوم کا حال ہے اور قوم کی جانب سے امام کو جس طرح کے دل خراش جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مدارس اسلامیہ سے فارغ التحصیل علماء قابل اور صلاحیت مند امام بننے کے لائق انسان بھی امامت کے مسئلے پہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ لوگ ان کی ٹانگ کھینچادانی کرنا شروع کر دیتے. میں رکھوں اپنی امامت اپنے پاس، پھر وہی ہوگا کہ کھوج رہے اذان ہو گئی ہے، کسی نے اذان دے دیا، اب کھوج رہے امام کو آ کے پڑھائے گا جیسے تیسے نماز ہوتی ہے. تو وہ دن دور نہیں، اگر ہم نے اماموں کی قدر نہیں کی تو ایسے حالات پیدا ہو اور پیدا ہو چکے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے تشریف لے جائے، خاص طور سے 2020 کا معاملہ ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء چلے گئے. اب ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. کہ ایسا نہ ہو کہ اماموں کی ناقدری ہم کرتے اور آئندہ ہمارے سامنے ایسے حالات پیدا ہو جائے کوئی امام بننے کے لیے تیار نہ ہو، پھر ہم وہی تلاش کرتے رہیں گے. مسجد امام اور مؤذن سے منور رہا کرتی ہے، پر رہا کرتی ہے. ایک بلاتا ہے، دوسرا اس کے مطابق عمل کرتا ہے. آپ ان کی دعوت پر لبیک کرتے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں تو مسجد عالی شان بھی بنتی ہے اور ساتھ ساتھ مسجد کا پیٹ بھرا ہوا اور مسجد خوشنما معلوم ہوتی ہے. اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اندازہ ہوگا کہ نہ ہم ہیں نہ کوئی. اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق. بہرحال بات آگے بڑھ گئی. ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. محرم کی 10ویں تاریخ جنہیں عاشورہ کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور ایک خاص وجہ ہمارے سامنے آئی کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے. پوچھا گیا، کہا کہ یہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا. اس کے صفات و شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اسی کی نقالی کرتے ہوئے یہودی آج تک روزہ رکھتے چلے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی عاشورہ محرم کو روزہ رکھتے تھے اور فرضیت کی طرح رکھتے تھے. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو
عاشورہ محرم کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ اس کی فضیلت باقی رکھی۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو، مجھے امید ہے اس ایک روزہ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ عرفہ کے روزہ کے بارے میں کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کی گناہ کو بخش دے، لیکن عاشورہ محرم کے بارے میں ہے ایک سال پہلے گناہ معاف کر دے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بنی اسرائیل روزہ رکھتے، آپ نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نقالی کرنے سے ہمیں بچنا ہے، آئندہ سال اگر ہم زندہ رہیں تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ عبادت کے معاملے میں بنی اسرائیل یا دوسرے مذہب کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا جب منع ہے تو خرافات میں کیسے ہم ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہاں سیبل باجنا ہوتا ہے، کربلا لگتا ہے اور باضابطہ جلوس نکالے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم اہل حدیث کرانے والے افراد ہم بھی آرام سے اپنے بچوں کو دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، وہ شاپنگ اور مارکیٹنگ کر کے ان کام کو چلے جاتے ہیں۔ یہ بھائی یاد رکھیے گا، اگر آپ نہیں جاتے ہیں اور آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے آپ بھی گناہ میں شریک ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کے مطابق بات کرتا ہوں، ہماری رشتہ داری ہے لہریا گنج، ہماری رشتہ داری جھرڈیا، ہماری رشتہ داری پنڈال، سب خرافاتی۔ محرم کے زمانے میں میرے والد کا اعلان تھا کوئی مہمان ہمارے گھر میں نہیں آئے گا ان دنوں۔ وجہ کیا تھی؟ یہی لوگ آئیں گے، رات میں یہاں ٹھہریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور شام میں بستی چلے آئیں گے اور اس کے بعد بچھٹا پہ جا کے سبزی اگا کے آئیں گے کہ میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آ سکتا۔ اتنی سختی اور پابندی تھی، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نے بھی اسی سختی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس قسم کی چیزوں کو حرام سمجھا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کتاب و سنت سے دل دادا رکھتے ہیں، دل دادا ہیں کتاب و سنت سے تعلق جوڑ کے رکھے ہوئے، تو ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ یہ بچے ادھر گئے پھر ادھر آ نہیں سکتے، کیونکہ موج مستی کی زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی مطابق عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے، جو مخلوق انہیں قضا ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام کی جائز مراد پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔